یہاں پہ کوئی محمد شابان خان ہے، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو، انمیوٹ کریں. ہیلو، انمیوٹ کریں جی شابان اپنے آپ کو. ہیلو ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ السلام کیسے آپ؟ علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی آپ کے بات اوکے ہے. تھوڑا اچھا سا جی، کیا شور بات شرابہ کریں ہے گے؟ میرے سائڈ پہ. اچھا، ہاں جی، کیا بات میں کریں گے؟ یہ بات میں نے ابھی آپ کو لائیو دیکھا تو میں آ گیا. تو میرا ایک سوال تھا. آپ یہ جو کچھ بھی بتا رہی ہیں، سائنس جو کچھ بھی بتاتی ہے، تو یہ جسٹ ایک تھیوریز ہے نا کہ پہلے یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. کوئی کنفرم بات نہیں ہے. کوئی انسان پیچھے دیکھ کے نہیں آیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے جو 1400 سال سے بالکل پرفیکٹ ہے. جیسے اتری تھی ویسی کی ویسی ہے. تو ہم کیسے آپ کی باتیں مان کے مطلب اسلام کو غلط کہہ دیں، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. نہیں تو آپ کو مطلب کیوں یہ قرآن لگتا ہے کہ واحد ایسی سائنس جو کتاب ہے بات جو کرتی ہے وہ 1400 سال صرف... سے ویسی کی ویسی ہے جیسے آج ہے. یار یہ مطلب یہ اب آپ نے دو سوال ایک ساتھ ڈالے ہیں. پہلے سوال کا جواب پہلے چاہیں گے یا دوسرے کا پہلے چاہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، آپ پہلے سوال کا جواب بتا دیں. اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ سائنسی علم کیسے کام کرتا ہے اور ثبوت کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب جی یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں جی سائنس تو صرف تھیوریاں دیتی ہے، سائنس تھیوری نہیں دیتی. میں یہ ٹھیک ہے، کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سائنس منٹ کی نا ٹھہریں. دو اقسام ہے. ایک تو ہے چندہ جو سن لو نا، سائنس. صبر کرو نا، جی جی صبر کرو. اچھا اتنی جلدی نہیں، ابھی میں نے آپ کو جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک. سمپل سی بات یہ ہے کہ سائنس تو آپ کو ثبوت دیتی ہے نا. اگر انسان آج سے 1,00,000 سال پہلے کسی غار میں رہتا تھا تو سائنسدان وہاں جاتے ہیں اور اس غار میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ان کو انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے اوزار مل جاتے ہیں جو کہ کوئی جانور نہیں بنا سکتا، صرف انسان ہی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. پتھر کی چھری جو ہے نا، کیا بندر بنا سکتا ہے کوئی پتھر کی چھری؟ گدھا بنا سکتا ہے پتھر کی چھری؟ شیر بنا سکتا ہے؟ کوئی جانور آپ بتا دیں جو کہ پتھر کی چھری بنا سکتا ہو. ٹھیک ہے، تو 1,00,000 سال پہلے پتھر کی چھری وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. دوسری بات ہے کہ وہاں پہ انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی اور چیز بھی آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، ان کے بنائے ہوئے کچھ چمڑا مل سکتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، ایون کہ جن جانوروں کو وہ کھاتے تھے ان کی ہڈیاں مل سکتی ہیں. ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. اچھا، اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا سوال ہے جسٹ جاننے کے ابھی لیے. سوال نہیں ہے، پہلے جواب ہے. ابھی تو جواب ہی نہیں ہوا. آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ تو وہاں پہ ان کی ہڈیاں مل جائیں گی. نہ صرف ان انسانوں کی ہڈیاں ملیں گی جو ادھر رہتے ہوں گے، آس پاس کے علاقے میں بھی مل جائیں گی، کیونکہ جب وہ مریں گے تو کہیں نہ کہیں دفن بھی ہوں گے. اور قبروں میں ہڈیاں، گوشت تو گل جاتا ہے، ہڈیاں سلامت رہتی ہیں. اور ہڈی کے اندر ڈی این اے بھی ہوتا ہے. ہڈی کی کاربن ڈیٹنگ کی جا سکتی ہے، جس سے ہمیں یہ بھی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ پہلے انسان اس جگہ پہ رہتا تھا. ٹھیک ہے، اچھا، مجھے یہی سوال پوچھنا ایک تھا منٹ، کہ سائنس کو صبر پتا صبر کیسے چلتا ہے صبر کہ کتنی چندہ، پرانی صبر. ہڈی ہے. ایک منٹ چندہ، بات پہلے سنو گے تو تب نا. ابھی تک تو میری بات پوری نہیں ہوئی، آپ آگے کیوں جمپ کرنا چاہ رہے ہو؟ تو جی بھائی چلیں ہڈیوں گے. کی کاربن ڈیٹنگ ہوتی ہے. کاربن ڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ کاربن ڈیٹنگ ایسے ہوتی ہے کہ آپ اور ہم ہر وقت ہم لوگ کاربن کھا رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی پودے ہیں نا، ان میں زیادہ تر جی کاربن ہوتی ہے. آپ کسی جانور کا گوشت کھائیں گے تو وہ بھی کاربن ہی ہے. آپ کسی درخت سے سبزی کھائیں گے، کوئی پھل کھائیں گے تو وہ بھی کاربن ہی. وہ کاربن کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں ایٹماسفیئر میں ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، پودے جو ہیں وہ اسے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور پھر پودے بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے، جب کاسمک ریز جو کہ اوپر ایٹماسفیئر کے آ رہی ہوتی ہیں وہ اس سے ٹکراتی ہیں، تو C12 کو وہ C14 میں کور کر دیتی ہیں. یعنی ایک ایسی کاربن ایک ایسا کاربن ہوتا ہے جس کے 12 پروٹونز ہوتے ہیں، مگر گیما پارٹیکل جب اس سے آگے لگتا ہے تو جو اس کے 14 پروٹون ہو جاتے ہیں. اب اس نے ڈیکے ہونا ہوتا ہے. اس کی ہاف لائف ہوتی ہے تقریباً 6,000 سال کی. 6,000 ہوتی ہے، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے کتنی ہوتی ہے. مگر اگر فرض کرو کہ ایک آدمی کے شخص جسم میں 100 ایٹم ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی تقریباً 6 لاکھ، اگر اس کے جسم میں 100 ایٹم ہیں کاربن کے، فرض مثال کے طور پہ، تو 5,730 سال بعد
وہ ایگزیکٹلی 50 رہ جاتے ہیں. اور اگر اس سے بھی آگے دیکھا جائے تو 12,000 سال بعد تقریباً 11,500 سال بعد وہ 25 رہ جاتے ہیں, اور 17,500 سال بعد کے بعد وہ تقریباً 12 رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کے اوپر میتھمیٹکس اپلائی کرتے ہیں سائنسدان, اور وہ یہ نکال لیتے ہیں کہ فلاں جاندار کب تک مرا تھا. اور کاربن 14 جو ہوتی ہے جاندار تب تک لے رہے ہوتے ہیں جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ مرتے ہیں کاربن 14 ان کے باڈی میں مزید آنی بند ہو جاتی ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے کاربن ڈیٹنگ کا, جس کے ذریعے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہڈیاں ملی ہیں تو وہ 10,000 سال پرانی ہیں, وہ 12,000 سال پرانی ہیں, وہ 30,000 سال پرانی ہیں. یہ تقریباً یہ طریقہ جو ہوتا ہے اس سے پتہ لگا لیتے ہیں وہ. پھر وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ڈی این اے میچ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو انسان رہتا تھا وہ بندر کھا رہا تھا, وہ ہرن کھا رہا تھا, وہ سور کھا رہا تھا یا خرگوش کھا رہا تھا. یہ بھی وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر پتھروں کے جو اوزار بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی وہ دیکھ لیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا کہ ہمارے پاس تو 3 لاکھ سال پرانے بھی انسانی ڈھانچے ملے ہیں, ٹھیک ہے, جن کی کاربن ڈیٹنگ جب کی گئی ہے تو وہ انسان تھے, مگر ظاہری بات ہے وہ 3 لاکھ سال پرانے تھے. اس ٹائم زبان نہیں تھی, وہ بولتے نہیں تھے, وہ آج جتنے انسانوں جتنے عقل مند نہیں تھے, مگر تھے وہ ضرور. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے کہ کاربن ڈیٹنگ سے سائنس کو سب کچھ پتا بھی لگ جاتا ہے. اور کاربن ڈیٹنگ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی, کیونکہ وہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, وہ نیچر کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے, وہ جھوٹ تو بولتی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی جو حضرت آدم والی کہانی ہے وہ تو بالکل جھوٹ ہے, مگر کاربن ڈیٹنگ سے اور آرکیولوجی سے اور اینتھروپولوجی سے جو سائنسدان اتنی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اس سے ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ انسان تو اس زمین پہ بہت پرانا ہے. اور صرف انسان ہی نہیں تھا, انسان جیسے کئی اور جاندار زمین پہ تھے جو آج ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں, آج وہ مر چکے ہیں, ان کی نسل کے آخری لوگ بھی مر گئے ہیں, وہ بھی زمین پہ تھے, وہ انسانوں جیسے تھے تقریباً. ٹھیک ہے, نینڈرٹال تھے, ڈینوسوون تھے, ہومو اریکٹس تھا, ہومو ہیبلس تھا, کئی تھے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو اس لیے ہم نہیں مانتے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا اور آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا, اس بات کو اس لیے سائنس نہیں مانتی, کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ اس کا کوئی ثبوت دے بھی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, اسلام کے اندر نا ثبوت چاہیے نہیں ہوتا نا. اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے وہ بات مانی ہے جو قرآن نے کہہ دی ہے, اس کے اندر ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ثبوت چاہیے ہوتا ہے سائنس کے اندر, کیونکہ سائنس نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ تحقیقات ہوتی ہے, جو ریئل چیز ہوتی ہے نا وہ سائنس لے کے آتی ہے. میں سائنس کا انکاری نہیں ہوں, سائنس جو چیز ثابت کرتے ہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں. اگر وہ چیز اسلام کے خلاف ہوگی تو بھی میں مانوں گا, جو 100% کنفرم ہو چکی. میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے ہمارے ایک جب میں بیل بھی تھا تو جو ہمارے امام نے ایک کتاب لکھی تھی زمین ساکن ہے, تو میں اس کے خلاف جب مجھے یہ سوال ہے یہاں پہ. جی اب آپ مجھے بتائیں کیا ہندوازم میں ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے, بت پرستی میں ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ اسلام تقریباً سارے مذاہب سے بہتر ہے. یار اسلام کی میں نے آپ سے جو پوچھا, یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے, میں نے جو آپ سے پوچھا اس کا جواب نہیں. کیا بت پرستی میں ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی شاید. اچھا, تو پھر آپ بت پرست کیوں نہیں ہو جاتے؟ ثبوت کی تو وہاں بھی ضرورت نہیں ہے اور اسلام میں بھی نہیں ہے, تو آپ اسلام کو بغیر ثبوت کے مان رہے ہیں, تو بغیر ثبوت کے ہندو بن جائیں. نہیں, وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب انسانی دماغ کے قریب نہیں لگتے, ان کو جتنا آپ کو اپنے اسلام لگتا ہے ان کو اتنا اپنا مذہب لگتا ہے. ثبوت ان کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو اب جب اسلام کو بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اور اسلام ایک سچا دین ہے, اور ہندوازم کو آپ کے مطابق ہندوازم ایک جھوٹا دین ہے اور اس کو بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ یہاں تو آپ دونوں سچے ہیں, یہاں آپ دونوں جھوٹے ہیں. نہیں, ہمارے اندر فرق یہ ہے کہ ہماری جو کتاب ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی اپنی اصل حالت میں قائم ہے. یار وہ تو پھر وہ تو ہندو بھی کہتے ہیں, کتابیں بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. گرو گرنتھ صاحب بھی بالکل صحیح ہے, آج تک کوئی بندہ اس پہ تو الزام بھی نہیں ہے کہ بدلا ہے. کتنے سال ہو گئے اس کو تقریباً 700 سال تو انہیں بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک, اور وہ آیا بھی آپ کے قرآن سے بعد ہے, تو اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں سچی کتاب. کوئی گارنٹی نہیں ہے نا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی قرآن نہیں کی بھی بدلا. کوئی نہیں ہے آپ کے نزدیک. گرو گرنتھ کی گارنٹی آپ ثابت کر دیں گے قرآن بدلا ہے تو مان لوں گا میں. میں تو آپ کو ثابت کر دوں گا کہ قرآن بدلا ہے.
آپ ثابت کر دیں گے تو میں مان لوں گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تو مجھے آپ ایک بات بتائیں, آپ مجھے بتائیں رجم کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا رجم کیا ہوتا ہے. رجم کی سزا وہ ہوتی ہے جب کوئی زنا کرتا ہے. زنا کی سزا ہے. کیا ہے؟ زنا کی سزا کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ کوئی سزا ہے جو مطلب زنا کو دی جاتی ہے. مجھے اتنا نالج ہے کیونکہ میں کل ایک حدیث میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ادھر ایسی حدیثیں ہیں جن میں یہ لکھا گیا کہ قرآن میں ایک آیت تھی, آیت رجم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ؟ صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں جن میں یہ لکھا ہے, حضرت عمر سے بھی ایک حدیث ہے, حضرت عائشہ سے بھی ایک حدیث ہے. ایک حدیث یہ ہے حضرت عائشہ سے جس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور ہم ان کی وفات میں مصروف تھے تو کیا ہوا کہ میرے تخت کے نیچے کاغذ پہ ایک آیت لکھی ہوئی تھی جو کہ آیت رجم تھی, وہ پڑی ہوئی تھی. ایک بکری آئی اور اس آیت کو کھا گئی, اور وہ آیت رجم جو ہے نا وہ حدیثوں کے مطابق اور تاریخ کی کتابوں کے مطابق وہ آیت رجم لوگوں کو یاد بھی ہے, اور حدیث کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آیت رجم قرآن کی آیت تھی, وہ آج قرآن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو میں نے یہ تو بتا دیا کہ قرآن بدلا ہے, کیونکہ آیت رجم مسلمان رجم کرتے بھی ہیں ابھی آج کل. آئسس والے ٹھہر جائیں, سنیں, آئسس والے اور طالبان والے آج کل بھی رجم کرتے ہیں. یہ آیت قرآن میں تھی جو کہ آج کے قرآن میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے قرآن بدل گیا نا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بات پتہ چلی آپ کو حدیث سے, اور حدیث کی کوئی گارنٹی نہیں, جھوٹی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن قرآن واحد ہے جو بالکل پرفیکٹ ہے, ہم جسے مانتے ہیں. نہیں تو پھر حدیث قرآن کو جھوٹا, قرآن کو یہ غلط کیوں کہہ رہی ہے؟ حدیث قرآن کو غلط پھر کیوں کہہ رہی ہے یار؟ حدیث کے نام وہی تو کہہ رہا ہوں نا, حدیث کوئی گارنٹی چیز نہیں ہے کہ مطلب وہ جھوٹی حدیث بھی ہو سکتی ہیں, کتنی حدیثیں ہیں جو جھوٹ ہوتی ہیں, لیکن قرآن امام بخاری, آپ امام بخاری سے بڑے عالم ہیں, امام بخاری نے دوست حدیث کو صحیح کہا. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ آپ بخاری سے بڑے عالم, میں بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے اس کی بات. آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے یعنی حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ قرآن مکمل ہے اور جیسے قرآن اترا تھا آج اپنی اصل حالت میں ہے. اچھا چلیں پھر آپ ایسا کریں, قرآن میں سے مجھے نماز کا طریقہ نکال کے بتا دیں گے, نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ قرآن کے اندر نماز کا طریقہ نہیں ہے, لیکن وہ طریقہ ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے. اچھا قرآن کے اندر کلمہ طیبہ ہے؟ قرآن کے اندر کلمہ طیبہ ہے؟ حدیث 100% اوکے نہیں ہے, حدیثوں کے اندر جھوٹی حدیثیں مل جاتی ہیں, لیکن قرآن جو ہے وہ بالکل سچا ہے. آپ سے دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں, آپ اسے اگنور کر رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کلمے آپ کو کتنے آتے ہیں؟ مجھے پہلا کلمہ آتا ہے, میں نے آج تک یاد ہی نہیں کیا. یہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے شاید پہلا کلمہ. اچھا پہلا کلمہ بھی قرآن میں نہیں ہے, نماز بھی قرآن میں نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ رسول اللہ کے ماں اور باپ کا نام قرآن میں ہے؟ شاید نبی پاک کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا, تو عبداللہ نام تو شاید قرآن پاک میں آیا ہے, باقی مجھے نہیں پتا. نہیں, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن آپ کو یہ بتا سکتا کہ رسول اللہ کے امی اور ابو کون تھے, رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے تھے, رسول اللہ کا نام قرآن. نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس قرآن پہ آپ اتنا تکیہ کر رہے ہیں وہ تو ایک نامکمل عجیب و غریب سی کتاب ہے جو کہ آپ کو جس پہ وہ نازل ہوا تھا اس کا پورا نام بھی نہیں بتا سکتی, اس کی بیوی کا نام نہیں بتا سکتی, یہ نہیں بتا سکتا قرآن آپ کو کہ حضرت محمد کہاں پیدا ہوئے تھے. قرآن تو ایک لولی لنگڑی کتاب ہے بھائی, حدیث کی بیساکھیاں اس کو لگانی پڑتی ہیں, کیونکہ قرآن 2 قدم نہیں چل سکتا. نماز پوچھو تو نماز نہیں اس کو پتا, نکاح کیسے کرنا ہے وہ قرآن کو نہیں پتا, کھانا کیسے کرنا ہے وہ قرآن کو نہیں پتا. چل جاتی ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جس حالت میں اترا تھا آج اپنی اصل حالت میں موجود ہے, جیسے دوسروں کے مذاہب کی. وہ تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا, آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ آیت رجم قرآن میں نہیں ہے, اور مسلمان آج بھی رجم کرتے ہیں. تو میں نے اس کو بھی بتا دیا نا کہ حدیث کوئی گارنٹی نہیں ہے نا, حدیث کوئی گارنٹی نہیں. حدیث یہ بات ماننے کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن محمد شبیر میں نے آپ کو میوٹ کر دینا, کیونکہ آپ کو میں جب بولنا بھی شروع کرتا ہوں نا تو آپ چپ نہیں کرتے, آپ اپنی باری پہ بول نہیں رہے ہو, ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک کام کرو, مجھے ٹائم دے بولنے کا. کر رہے ہو. نہیں ایک منٹ چپ رہو, مجھے ٹائم نہیں دے گا نا بولنے کا. ایک منٹ میاں چپ رہو. جو سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے ہو. میں آپ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام ایک انتہائی فضول مذہب ہے, کیونکہ اس مذہب کا گزارا حدیث کے بغیر ہوتا نہیں ہے. نماز آپ نہیں پڑھ سکتے حدیث کے بغیر, مگر آپ اس کے اوپر صرف اور صرف ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو, آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ قرآن ایک انتہائی
نامکمل کتاب ہے جس میں کچھ بھی نہیں لکھا, نہ حضرت محمد کے ماں باپ کا نام لکھا ہے, وہ حضرت محمد کے بارے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی, نماز کیسے پڑھنی ہے یہ نہیں بتا سکتی, حج کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتا سکتی, وضو کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتا سکتی. تو آپ کہہ رہے ہو قرآن بڑی زبردست کتاب ہے, اور دوسری بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن بدلا ہے, اسلامی عقیدہ کہہ رہا ہے کہ قرآن بدلا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ حدیث کو, آپ انکار منکر حدیث اس لیے بن گئے ہو کیونکہ اب حدیث آپ کے قرآن کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ قرآن حدیث سے افضل ہے, دوسرے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, غیر مسلموں کے نہیں ہے. اور قرآن آپ کے سامنے, قرآن کی کوئی وقت ہوگی کسی ایتھیسٹ, کسی نان مسلم کے لیے قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. قرآن ایک بالکل نارمل سی کتاب ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کوئی اتنی کوئی فصیح و بلیغ کتاب بھی نہیں ہے, اور نہ ہی آپ کہہ رہے ہو نا کہ قرآن نہیں بدلا, تو میں تو آپ کو 10 حدیثیں ایسی دکھا سکتا ہوں جو ثابت کرتی ہیں قرآن بدلا. ایون کہ حدیثیں ہی یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حضرت محمد پہ نازل ہوا تھا اور یہ اسلام کی کتاب ہے. قرآن خود نہیں آپ کو یہ باتیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, ہاں جی بولیں, اب میں بول سکتا ہوں؟ بولیں. تو آپ کی مہربانی ہوگی آپ 2 منٹ میری بات بھی سن لیں, کیونکہ آپ مجھے ہر بار ٹوک دیتے ہیں, میری بات مکمل سنتے نہیں ہیں. میں تو سن رہا ہوں میں آپ کی نے بات, جب آپ میں باتیں نے آپ یہ کو بات جواب کی، نہیں دیتے, آپ بھاگتے ہیں آگے. میں بھاگتا نہیں ہوں, میں اسٹوڈینٹ ہوں, مجھے نالج چاہیے, اسی لیے تو آپ کے پاس آتا ہوں. میرا کوئی آپ سے پہلے بتائیں. مقابلہ نہیں ہے, آپ علم میں مجھ سے بہت آگے ہیں, میں تو جسٹ اسٹوڈینٹ ہوں. مطلب میرے اندر دماغ میں کچھ سوالات ہوتے ہیں اسے کلیئر کرنے آتا ہوں. تو مطلب میں اس طرح کا نہیں ہوں کہ جو چل جاتے ہیں. تو میں جسٹ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اچھی جو بات قرآن ہے نا, تو یہ جو اپنی اصل حالت میں تھا یہ آج تک ویسے ہے. لیکن آپ نے حدیث سے یہ بات بتائی تو مجھے بھی یہ اس حدیث کا پتہ ہے, لیکن حدیث کا یہ ہے کہ کچھ حدیثیں سچی ہوتی ہیں, کچھ حدیثیں جھوٹی ہوتی ہیں, کچھ حدیثیں بہت بعد میں ایڈ کی گئی ہیں. حدیث نہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اسلام کے اندر. ہم حدیثوں کو مانتے ہیں, منکر حدیث نہیں ہوں میں, لیکن حدیث سے بہت ساری حدیث. اب مجھے حدیثوں سے کچھ پتہ چلا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی پاک کی وفات کے بعد اکٹھا ہوا ہے. حدیثیں تو یہ بھی بتاتی ہیں, لیکن میں جس اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن 1400 سال پہلے تھا آج بھی اپنی اسی حالت میں ہے, لیکن باقی دنیا جان کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. اور آپ نے یہ جو دلیل دی ہے حدیثیں, آپ نے بہت اچھی دلیل دی ہے, لیکن حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ حدیث کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ واقعی سچی ہوگی. نہیں تو اس بات کی یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے قرآن سچا ہوگا. آپ کا ایمان ہے کہ قرآن سچا ہوگا, اس بیس پہ آپ کی بات میں نہیں مان سکتا, کیونکہ مجھے تو اس کی دلیل چاہیے, اور دلیل میں قرآن کے یہ بارے میں نہیں حدیث کہہ رہا کے کہ علاوہ قرآن سچا ہے اب جھوٹا ہے, میں آپ بولنا مانے چھوڑ نہ دیا, مانے, میں نے آپ کو میں نے بولنے کہا دیا, قرآن اب میں تبدیل نہیں ہوا, بولا ہوں اپنے اصل تو آپ حالت نے میں ہے آج ساتھ ہی تک. کاٹ دیا, یہ کیا طریقہ ہوا نہیں میں نے یہ بھائی؟ آپ کو کہا کہ آپ قرآن کو سچا مانے, سمپل میں سی تو بات جسٹ ہے. قرآن آپ آج بھی اپنی اصل حالت میں ہے. نہیں, قرآن آپ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے. میں حدیث میں جو لکھا ہے نا, میں اس بات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اپنی اصل حالت میں نہیں. اب آپ نہ مانیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی کتابوں کا یہ مسئلہ ہے, آپ ان حدیثوں کو نکالتے کیوں نہیں ہیں حدیث کی کتابوں سے پھر؟ ٹھیک ہے, سمجھ گئے, یہ مسئلہ آپ کا, یہ میرا نہیں ہے. میرے سامنے آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ حدیث میں لکھا ہے کہ قرآن بدلا ہے, اس لیے میں آپ کی بات کو حدیث کے سامنے نہیں لوں گا, میں حدیث کو ہی مانوں گا, اور حدیث یہ ثابت کر رہی ہے کہ قرآن بدلا ہے. اب آپ یہاں تو اس حدیث کی بیس کے اوپر جو قرآن کو میں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے, آپ یہاں تو ان حدیثوں کو کتابوں سے نکال لیں اور پھر مجھے کہیں. اور دوسری بات ہے کہ خود ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ جو لوگ حدیث لکھ رہے تھے ان لوگوں کو کیا اسلام سے دشمنی تھی کہ وہ یہ باتیں لکھتے؟ ان تک پہنچی تھی تو انہوں نے اسی لیے لکھی نا, اور مستند صحیح حدیثیں ہیں یہ, ان میں کوئی جھوٹی حدیثیں نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ بخاری کو کیا موت پڑی تھی کہ وہ قرآن کے خلاف حدیث میں اپنی کتاب میں حدیثیں شامل کرے؟ مجھے یہ وجہ بتائیں. امام بخاری ہو سکتا ہے, ان کی نیت میں کوئی شک نہیں, ہو سکتا ہے جن کے ذریعے ان کو حدیث پہنچی ہو وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں, یہ بات ہے تو اصل بھائی میں. پھر امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی تھی اور ان میں سے 7,200 انہوں نے مانی, ٹھیک ہے, اور امام بخاری سے بھی یہ کام نہیں ہو سکا کہ حدیثیں کون سی صحیح ہیں اور کون سی غلط ہیں, تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں امام پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری اصل کے اسلام کیا ہے. نہیں ہے نا, وہ بھی انسان ہے ہماری طرح, انہیں جو بات پہنچی وہی تو تھی میں وہ آپ سے اپنے کہہ رہا ہوں نا, مطابق لکھتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو پھر جھوٹ ہوا نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا.
اگر آپ کہہ رہے ہو نہیں اس حدیث کی صرف کچھ اس حدیث حدیث کے اوپر کی حضرت ہم محمد کو دعوی غلط تو فہمی نہیں لگ کر سکتے. سکتی ہے تو دوسری حدیث کی بھی لگ سکتی ہے کہ یہ قرآن حضرت محمد پہ نازل ہوا تھا. ہم پھر اس کو کیوں مانیں؟ اگر ہم یہ بات نہیں مان رہے حضرت محمد کی تو دوسری بھی کیوں مانیں؟ یہ بتائیں مجھے. پھر میں تو وہ بھی نہیں مانتا. ساری حدیث جھوٹ ہے تو پورا اسلام ہی جھوٹ ہے. چلو جی اسلام کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں کیونکہ اس حدیث کے اوپر آپ نہیں مان رہے ہو, دوسری کو آپ مان رہے ہو, تو میں کہتا ہوں وہ بھی جھوٹی ہے. پھر یہ مان لیں کہ یہ قرآن شیطان پہ نازل ہوا ہوگا, کیونکہ حدیث کے مطابق ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن کس پہ نازل ہوا. قرآن خود نہیں بتا سکتا کس پہ نازل ہوا. اچھا حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, تو ایک ایسا شخص جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا وہ کیسے اتنا مطلب قرآن اس کو بتا سکتا ہے؟ قرآنی باتیں جو قرآن کے اندر آتے ہیں وہ بھی اتنے آپ پرفیکٹ نے طریقے حدیث سے. قرطاس کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا میں حدیث نے. قرطاس کا نام سنا؟ حدیث قرطاس یہی کہتی ہے کہ رسول اللہ جو تھے نا وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اچھا یہ کیونکہ کیا جب نام رسول اللہ کی حدیث کا؟ وفات ہو رہی تھی, حدیث قرطاس کا جا کے دیکھیے گا, جب رسول اللہ کی وفات ہو رہی تھی تو رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں تمہیں ایک ایسی بات لکھ لوں جس کی وجہ سے تم گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے. اور حضرت عمر نے یہ کہہ کے منع کر دیا تھا کہ رسول اللہ پہ کیونکہ جان کنی کی حالت آ چکی ہے, رسول اللہ ہذیان گوئی کر رہے ہیں, تو حضرت عمر نے رسول اللہ کو کاغذ اور قلم لا کے دینے سے منع کر دیا تھا, ورنہ رسول اللہ اپنی وصیت لکھنا چاہتے تھے. اور اچھا یہ حدیث مجھے شیعہ اور سنی دونوں اس حدیث کو مانتے ہیں, اور شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد اصل میں یہ لکھ کے دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ. ٹھیک ہے جی, تو پھر مجھے بتائیں آپ. ہاں تو پھر مجھے آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو آپ کا کلیم ہے کہ رسول اللہ نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. نہیں نبی پاک اتنی ساری لائف ہے تو بعد میں لکھنا پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے نا, وہ آپ وفات کی بات بتا رہے ہیں ان کی. ہاں تو قرآن تو پھر وفات تک نازل ہوتا رہا تھا نا. مجھے بتائیں نا, وفات سے کیا 10 سال پہلے قرآن نازل ہونا بند ہو گیا تھا؟ ہو رہا تھا. تو پھر تو اس کو ہو سکتا ہے رسول اللہ نے اپنے پاس کوئی تورات کی کتاب لکھی ہو, اسے رکھی ہو, اسے پڑھ کے اس میں سے کاپی کر رہے ہوں قرآن میں. ہو سکتا ہے نا, کیونکہ تب تک پڑھنا لکھنا آ گیا تھا. کیا خیال ہے؟ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں آپ کی باتوں کا دلائل کے ساتھ وہی تو میں جواب آپ دے سے سکوں. کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں, ایک سمپل سی بات ہے, اگر اسلام اللہ کا دین ہے تو اللہ چاہتا تو یہ حدیث والا سیاپا نہ پڑتا. رسول اللہ اپنی بایوگرافیاں سوانح حیات خود لکھوا کے جا سکتے تھے. رسول اللہ نے تو قرآن بھی خود اکٹھا نہیں کیا. آپ کو پتا کہ قرآن کس نے اکٹھا کیا؟ قرآن پہلے حضرت ابو بکر نے اکٹھا کیا, اور حضرت ابو بکر نے اکٹھا کیا بھی تو اس اکٹھے کیے ہوئے قرآن کو اسلامی دنیا کا سٹینڈرڈ قرآن نہیں بنایا. ٹھیک ہے, پھر حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی, پھر حضرت عمر کا دور آیا, حضرت عمر کے پاس بھی وہ جو قرآن تھا وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو وہ قرآن اٹھا کے حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا, ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس. اور پھر حضرت عثمان کو دوبارہ قرآن کی تدوین کرنی پڑی, حتیٰ کہ حضرت عثمان خود حضرت ابو بکر کے اکٹھے ہوئے کیے ہوئے قرآن سے متفق نہیں تھے. اگر متفق ہوتے تو دوبارہ قرآن کی تدوین نہ کراتے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ وہی حدیث آیت رجم جو تھی نا وہ حضرت ابو بکر نے قرآن میں نہیں ڈالی تھی. ٹھیک ہے, حضرت عثمان نے بھی وہ آیت رجم قرآن میں نہیں ڈالی. دونوں نے ایک ہی غلطی کی. سورہ توبہ جو تھی وہ آدھی جو ہے وہ غائب ہو گئی, وہ آج قرآن میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کئی اور آیتیں ہیں جو کہ قرآن میں پہلے ہوتی تھی آج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن بدلا ہے, حدیث کے مطابق قرآن بدلا ہے, اس بات میں کوئی شک ہی نہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بدلا, اس لیے کہ آپ کو مولویوں نے صرف یہ بتایا, اور یقین کریں آپ سے یہ بات ملاؤں نے چھپا رکھی. ایون کہ انجینئر مرزا نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی کہ آیت رجم قرآن میں ہوتی تھی, نہیں ہے تو کیوں بدلا قرآن یا نہیں بدلا قرآن. کبھی انجینئر مرزا نے بھی اس پہ بات نہیں کی. کوئی مولوی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان حدیثوں کے اوپر بات کر سکے جو یہ بتاتی ہیں کہ بہت سی آیتیں ایسی تھی جو کہ قرآن میں تھی, رسول اللہ خود پڑھتے تھے, اور بعد میں جب حضرت ابو بکر نے اور حضرت عثمان نے قرآن اکٹھا کیا وہ آیتیں قرآن میں ڈالی نہیں گئی. ٹھیک ہے, سمپل سی بات.
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।